آج ہم نے پڑھنا ہے کمپیریٹیو ریلیجنس کو. آپ کے سامنے ڈفرنٹ ریلیجنس کے نام لکھے ہوئے. چلیں اس کو چھوڑیں, یہ دیکھیں 3 بیسک کیٹیگریز میں ہم ان کو ڈال سکتے ہیں. ایک ہے جی ابراہمک ریلیجنس. ابراہمک کو ہی سیمیٹک بھی کہتے ہیں. تو ابراہمک ریلیجنس یا سیمیٹک ریلیجنس یہ ایک کیٹیگری ہے. اور اس کے بعد نان سیمیٹک آ جاتے ہیں. نان سیمیٹک میں آریانک ہیں, اس کے علاوہ چائنیز یا منگول ریلیجنز ہیں, اور ٹرائبل ریلیجنز آ جاتے ہیں. تو پہلے ہم اس کو 2 بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, ابراہمک یا سیمیٹک اور نان سیمیٹک. ابراہمک ریلیجنز میں بچوں وہ ریلیجنز آتے ہیں جن کا اوریجن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹریس کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 مذاہب کنیکٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلا مذہب جس کا کنیکشن حضرت ابراہیم سے بنتا ہے وہ ہے یہودیت, اس کے بعد ہے عیسائیت, اور اس کے بعد ہے اسلام. ہم پڑھیں گے آگے چل کر پروفٹس کو, جب پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آگے ان کے جو صاحبزادے تھے ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ابھی میں جسٹ آپ کو چھوٹا سا اوور ویو دوں گا اس کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے, ایک حضرت اسماعیل جو کہ حضرت ہاجرہ سے تھے, اور دوسرے حضرت اسحاق جو کہ حضرت سارہ سے تھے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے حضرت اسماعیل کو عرب میں چھوڑ دیا, اور حضرت اسحاق کے ساتھ آپ فلسطین تشریف لے گئے. حضرت اسحاق کے بعد ان کے صاحبزادے, ان کا نام تھا یعقوب, اور یعقوب جو ہیں ان کا لقب تھا اسرائیل. تو پھر ان کے 12 صاحبزادے تھے, وہ بنی اسرائیل کہلائے. انہی میں حضرت یوسف بھی تھے. تو حضرت یوسف جو ہیں وہ پھر حضرت ابراہیم یہاں یروشلم میں ان کو آباد کیا تھا. حضرت اسحاق کو ان کے بیٹے حضرت یعقوب وہ بھی یہاں پر یروشلم میں آباد تھے. لیکن حضرت یوسف کا آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ ان کو پھر یہاں سے مصر لے جایا گیا. تو وہ یہاں سے مصر چلے گئے. بعد میں حضرت یوسف کے قصے میں ان کے باقی بھائی بھی ان سے آ کے وہیں پہ آ کے ملتے ہیں. تو بنی اسرائیل جو ہے یہ مصر میں آباد ہو جاتے ہیں. انہی میں ایک بیٹے کا نام یہودا بھی تھا, تو یہودی بھی بنی اسرائیل کا حصہ کہلائے. پھر حضرت موسیٰ آتے ہیں بنی اسرائیل کی طرف, اور وہ پھر ان کو یہاں سے واپس لے کے جاتے ہیں یروشلم. یہ لوگ فلسطین میں آباد ہوتے ہیں. پھر ان کی طرف 1,24,000 میں سے 70,000 انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف آتے ہیں. تو 50% سے بھی زیادہ جو پروفٹس تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. حضرت سلیمان, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت عیسیٰ تک کے جتنے بھی پروفٹس ہم پڑھتے ہیں ان میں سے میجورٹی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے. تو یہ لوگ یہاں فلسطین میں آباد ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں ایک بادشاہ آتا ہے, ہاں چلیں اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یروشلم میں ہی پھر حضرت عیسیٰ آتے ہیں. اسی بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ آتے ہیں جن سے عیسائیت کا مذہب شروع ہوتا ہے. تو پہلا مذہب یہودیت, پہلی جو 2 الہامی کتابیں ہیں تورات اور زبور یہ یہودیوں کی طرف آئیں. پھر تیسری کتاب جو ہے انجیل وہ حضرت عیسیٰ کی طرف بھیجی گئی, اور وہاں سے عیسائیت یعنی کہ دوسرا مذہب شروع ہوا. اور پھر حضرت ابراہیم کے جو صاحبزادے عرب میں آباد ہوئے تھے حضرت اسماعیل, ان کی لڑی میں آگے چل کر آقا علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. تو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کی طرف چوتھی کتاب آئی, دیٹ واز قرآن, اور ایک نیا مذہب بھی آپ کی طرف بھیجا گیا, دیٹ از اسلام. تو یوں اسلام کو بھی اگر ہم لے کے چلیں, ادھر سے کرسچینٹی اینڈ یہودیت کو لے کے چلیں, تو یہ تینوں مذاہب جو ہیں یہ حضرت ابراہیم پہ جا کے اکٹھے ہوتے ہیں. دیٹ از وائی ان کو کہا جاتا ہے ابراہمک ریلیجنس. دوسرے ہیں بچوں, اچھا ان کو سیمیٹک بھی کہتے ہیں. سیمیٹک مطلب یہ الہامی ہے, یہ ان میں جو خدا کا کنسیپٹ ہے وہ ڈیوائن گاڈ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, مطلب ایک جیسے کنسیپٹ ہے. اور ان کے جو آرڈرز ہیں ان کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ وہ ریلیجنز ہیں جن کے پاس کتاب ہے, اور کتاب جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کسی بندے کی تھاٹ نہیں ہے۔ جو نان سیمیٹک ریلیجنز ہیں یہ بچوں سوسائٹی میں ڈیولپ ہوئے، ان کا جو گاڈ کا کنسیپٹ ہے وہ نہیں ہے جو ہمارا گاڈ کا کنسیپٹ ہے۔ ان کا گاڈ کا کنسیپٹ جو ہے کسی ریلیجن میں ہے، کسی میں نہیں ہے۔ موسٹلی ریلیجنز یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، یا نیچر کے وہ سارے ایلیمنٹس جو بہت زیادہ طاقتور ہیں، یا انسان جب بہت زیادہ نیک ہو جاتا ہے، پارسا ہو جاتا ہے، تو وہ عام انسانوں سے ایلیویٹڈ ہو جاتا ہے اور وہ خدا یا خدا کے قریب ترین پہنچ جاتا ہے۔ مطلب وہ اتنا ایلیویٹڈ ہو جاتا ہے کہ وہ آلموسٹ اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے ریلیجنز ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سوشل ریلیجنز ہیں۔ سادہ لفظوں میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ سوشل ریلیجنز ہیں، سوسائٹی میں ڈیولپ ہوئے تھے۔ ان میں آریانک ریلیجنز میں سب سے پہلے ہندوازم آتا ہے۔ ہندوازم کو دنیا کا سب سے پرانا مذہب بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ ڈیولپ ہوتا ہے حضرت ابراہیم کے ٹائم پر۔ ایون حضرت ابراہیم سے پہلے بھی یہ جو آریہ ہیں، ان کے مذہب کا نام ان کا جو مذہب تھا وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہی پریکٹس پھر یہ ہندوستان میں لے کر آئے۔ تو ہندوازم جو ہے یہ بھی ایک آریانک ریلیجن ہے۔ آریہ یہ ایک نسل تھی، آریہ ایک قوم تھی۔ جرمنی میں بھی یہ لوگ آباد ہیں، اٹلی والا بھی اپنے آپ کو آریہ کہتے ہیں، ترک بھی اپنے آپ کو آریہ کہتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی آ کر انہوں نے جو انڈس ویلی سیولائزیشن تھی اس کا خاتمہ کیا تھا، اور یہاں پر آریہ سیولائزیشن کی بنیاد رکھی تھی۔ تو جب یہ لوگ یہاں پر آئے تھے، یہ حضرت ابراہیم کے زمانے کا وقت ہے، تو ان کے ساتھ ان کا مذہب بھی آیا تھا، دیٹ واز ہندوازم۔ پھر ہندوازم میں آگے چل کر ذات پات کا جو نظام ڈیولپ ہوا وہ اتنا زیادہ پکا ہو گیا کہ ایک ذات جو تھی وہ دوسری ذات کے ساتھ نہ تو رشتے کرتی تھی، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتی تھی۔ ایون جو سب سے آخری کاسٹ ہے، لو کاسٹ، شودر جن کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ تو یہ لوگ بات بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ جو دلتس ہیں، یہ باقی جو 3 کاسٹیں ہیں، اگر یہ ان کی کسی چیز کو ٹچ بھی کر لیں تو وہ چیز ناپاک یا نجس ہو جاتی تھی۔ یہ ذات پات کا جو اتنا اسٹرانگ قسم کا بلیف تھا نا، اس نے پھر ہندوازم کے خلاف لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اسی تھاٹ میں پہلے یہ 2 مذہب پیدا ہوئے، جینزم اور بدھزم۔ یہ دونوں ذات پات کے نظام کے خلاف تھے، یہ دونوں انسانی برابری کی بات کرتے تھے، اور یہ دونوں یہ کہتے تھے کہ فریٹرنٹی جو ہے، ایکویلٹی، یہ ایک بیسک ایم ہے انسانیت کا۔ تو کوئی بھی انسان بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ پارسائی کی بات کرتے تھے، لو کی بات کرتے تھے، ایکویلٹی کی بات کرتے تھے، جسٹس کی بات کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کے سوشل ریلیجنز تھے جو کہ سوسائٹی کی ان ایکویلٹیز کے اگینسٹ ڈیولپ ہوئے تھے، ہندوستان میں ہی ڈیولپ ہوئے تھے۔ اور اسی زمانے میں ایک اور مذہب جو ایران میں پیدا ہوا تھا، دیٹ واز زرتشت یا زورو آسٹرین۔ اور پھر 15ویں صدی میں سکھ ازم کے نام سے ایک مذہب پیدا ہوا۔ تو یہ جو 4 مذہب ہیں، ہندوازم، جینزم، بدھزم، سکھ ازم، یہ 4 مذہب ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، اور زرتشت کا جو مذہب ہے یہ ایران سے شروع ہوا تھا۔ ان کو ہم کہتے ہیں کولیکٹیولی یہ آریائی مذہب ہے۔ پھر چائنیز یا منگول ریلیجنز میں شنتوازم آ جاتا ہے، تاؤازم آ جاتا ہے۔ یہ ایسے مذہب ہے جن میں خدا کا کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ اور پھر دنیا میں جہاں پر بھی کوئی قبیلہ آباد تھا، وہ 2 چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنے خدا کریٹ کیا کرتا تھا۔ دیکھیں، ایک چیز تھی ڈر، اور دوسری چیز تھی بینیفٹ لینا کسی چیز سے۔ انسان جب کسی چیز سے بینیفٹ لیتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بینیفٹ جو ہے یہ چلتا رہے۔ کچھ فری میں مل رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں مل رہا ہے یہ ملتا رہنا چاہیے۔ سپوز آپ کے نیبر میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی آپ کے گھر کھانا بھیج رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو وہ آپ کے گھر کھانا بھیج رہے ہیں یہ ڈسکنٹینیو ہو جائے۔ تو جن چیزوں سے بینیفٹ لے رہے تھے، چاہے وہ دریا تھے یا بارش ہوتی تھی، ان چیزوں کی پوجا کی جاتی، یا جن چیزوں سے نقصان پہنچتا تھا، بجلی جو گرجتی تھی، سورج، تو مطلب ان سے ڈرا جاتا تھا۔ تو جن سے ڈرتے تھے ان کی پوجا کرتے تھے تاکہ ان کے غصے سے بچ سکیں، اور جن سے بینیفٹ لیتے تھے ان کی پوجا کرتے تھے
تاکہ وہ جو بینیفٹ اس سے مل رہا ہے وہ چلتا رہے. اور اسی بینیفٹ کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ جو ان کا حکمران ہے وہ بھی ان کے لیے مفید ہے، وہ ہے تو یہ لوگ پیسفلی رہتے ہیں. تو جو ان کے بڑے ہوتے تھے، جو ان کے آباء و اجداد ہوتے تھے یا جو ان کے حکمران ہوتے تھے، ان کی بھی پوجا کیا کرتے تھے. تو ہر قبیلے میں الگ خدا ہوتا تھا. ہر قبیلے کی جو ہے ان کا عبادت کا طریقہ الگ ہوتا تھا. تو افریقن ٹرائبس جو تھے ان کے الگ الگ مذہب تھے، امریکن ٹرائبس کے اپنے الگ الگ مذہب تھے. تو ان کو ہم کہتے ہیں ٹرائبل ریلیجنز. وہ ٹرائبل ریلیجنز جو ہیں یہ آج بھی کسٹمز کے طور پہ ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن اب ان کا نام کوئی نہیں لیتا. یہ جو آپ کے سامنے باقی میں نے ریلیجنز کو ڈسکس کیا، یہ دنیا کے بڑے مذہب مانے جاتے ہیں، جس میں 3 ابراہمک ریلیجنز ہیں اور 5 آریانک ریلیجنز ہیں. تو ہم آگے چل کے انہی کو پڑھیں گے. یہاں تک کلیئر ہے بچوں؟